اس قدر خاموشی کہ اگر پن بھی گرے تو آواز آئے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں، اللہ اس کا رسول بہتر ہے. تو یہ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں کا رنگ تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کا رنگ محفلوں کا بھی یہی ہے. اللہ کی ولیوں کے محفل کا رنگ بھی یہی ہے. پن ڈراپ سائلنس، بالکل خاموشی. یقین جانے حضرت صاحب کے ساتھ ہم لوگوں جو وقت گزارا ہمارے منہ سے کبھی الفاظ نہیں نکلتا. خاموشی سے بیٹھ کر صرف سنا کرتے، جتنا وہ سمجھا دیا کرتے تھے اتنا سمجھ جاتے تھے، جتنا نہیں سمجھ میں آتا تھا چھوڑ دیتے تھے، لیکن پوچھنے کی طاقت نہیں تھی. تو اللہ کے ولیوں کے در ایسے در ہیں کہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں جیت عالم کی انتہا ہے وہ صوفی کی ابتدا ہے. یعنی کہ دنیا کا جو جیت عالم ہے، دنیا کا سب سے بہترین عالم کی جہاں انتہا ہوگی وہاں سے صوفی کی ابتدا ہوگی. اور ایک بات تو خیر یہ بات تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری محفلوں کا کیا رنگ ہے. ہمارے حضرت تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم تو ہیں مدینے والے. کہتے تھے ہم تو ہماری تو مدینے کی شہریت ہے بھائی، ہم تو ہیں مدینے والے. اور ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ واقعی ہم مدینے والے ہی نکلے، کیونکہ جیسا مدینے میں ہمارے ساتھ آؤ وغیرہ رہتی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نگاہیں ہیں. اب ان محفلوں میں آنے کا جو طریقہ ہے وہ میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں. جو شخص اللہ کے ولیوں کی محفل میں اور زیادہ ہو کر آئے گا کہ کوئی مجھ سے خطا نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے لرزش نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جو میں مصیبت میں آ جاؤں. یقین جانے یہاں قسمتیں بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں، قسمتیں بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے در کو سمجھتا ہے اس کا خوف سے جو جسم جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو میں اس محفل میں ناکامیاب انسان بن جاؤں. اور ان محفلوں سے پاتا بھی وہی ہے جو اپنے دل میں خوف لے کے آتا ہے کہ میں نے جانا ہے اس محفل میں بیٹھنا ہے اور ایسے بیٹھنا ہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری ساری زندگی کے نام ہے ہماری صاحب ہو جائے. تو یہ اللہ کے ولیوں کے ہمارے پیر و مرشد جب ہمارے بیٹھا کرتے تھے تو چند آدمی بیٹھتے تھے. ایک بزرگ تشریف لائے تو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا، جنہوں نے نہیں سنا وہ تو سارا کے لیے 4 آدمی بیٹھے ہوئے، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے، بزرگ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں باقر صاحب آپ کے یہاں آنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت صاحب نے کہا بھائی کیوں کیا ہو گیا؟ بھائی آپ کی گلی جو ہے وہ کھچا کھچ بنی ہوئی ہے. محفل خانے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے اور وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی گلی کھچا کھچ بنی، یعنی کہ اتنے ملائکہ ہیں پورے گھر میں پوری گلی میں کہ آپ کا اندر آنا مشکل ہو گیا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ گلی کھچا کھچ بنی ہے، آپ کے آنا بڑا مشکل کا. تو ہم اندازہ کریں کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں آدمی کم ہوتے ہیں لیکن وہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ کندن ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان محفلوں کا رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. مدینے کی میں محفل کہاں ہو رہی ہے، کہاں آپ بیٹھے ہیں، کہاں آپ پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ سن رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ باٹم بلاک 13 کے چھت پہ بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں. آپ تو صرف اپنی نگاہوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 137 بلاک 13 کے چھت پہ بیٹھا ہوا میں یہ محفل سن رہا ہوں، لیکن باخدا آپ کو یقین جانے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں بیٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں بیٹھے.
اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، لرزش کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے پیر و مرشد اللہ اکبر اگر 100 زندگیاں بھی مجھے ملیں تو میں ان کو قربان کر دوں، 100 زندگیاں بھی اگر مجھے ملیں تو میں ان کو قربان کر دوں۔ ایک لمحے سوچے بغیر یقین جانے میری کیفیت، میری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ میرے مرشد کے لیے اگر میری 100 زندگیاں ملیں گی تو میں قربان کر دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پیر کیا ہے۔ میں اب اس اسٹیج پہ ہوں الحمدللہ کہ مجھے کچھ سمجھانے والا نہیں ہونا چاہیے، میں تو خود الحمدللہ سب سمجھ چکا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے میرے پیر مرشد ہے کیا، اور وہ مرید ہی نہیں ہے جس کو دنیا میں اپنے پیر سے کوئی اچھا ہی نہ لگے، مرید وہی ہے جس کو اپنے پیر کے آگے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے جو وقت بھی گزروایا، اللہ اس کے رسول کی باتیں رہیں، اور یہاں ان محفلوں میں کوشش کیا کریں کہ فالتو باتیں، بے محل باتیں نہ کرا کریں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، درود شریف سے برد رکھا کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ فضول باتوں سے یا فضول اس میں آپ کا دل بھی خراب ہوگا، آپ کی محفل بھی خراب ہوگی، اور آپ کا یہاں آنا بھی بیکار ہو جائے۔ اس لیے یہی التماس ہے کہ ان محفلوں میں ایسے بیٹھیں کہ کوئی فالتو بات، کوئی بیکار بات، کوئی بے فضول بات نہ نکلے، اور بڑے ادب کے ساتھ اس محفل کو